بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں مشکل اوقات کے اندر کچھ وظائف توفتاً اللہ کے محبوب چھوڑ کر گئے ہیں اور یہ بتا کر گئے ہیں، اپنی امت کو یہ سمجھا کر گئے ہیں تاکہ میری امت بے سہارا نہ بیٹھی رہے، اور وہ ان وظائف کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے مدد مانگے، اور یقینی طور پر اللہ اس کی مدد فرمائے گا جو محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں اور بتائے ہوئے راستوں پر چلے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میرے خاوند ابو سلمہ ایک دن گھر میں داخل ہوئے تو بڑے خوشی خوشی سے مسکراتے ہوئے اور خوشی کے لہجے میں گھر میں داخل ہوئے، تو میں نے پوچھ لیا کہ ابو سلمہ آج تو آپ بہت خوش ہیں، کیا معاملہ ہے؟ تو ابو سلمہ نے عرض کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا اور نبی علیہ السلام نے اتنی پیاری دعا فرمائی، اتنی پیارا وظیفہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی مشکل ہو کہ جائے کہ جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو آپ یہ دعا پڑھ لیا کریں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کافی ہو جائے گا آپ کو اور اللہ تعالیٰ اس کی تلافی کر دے گا، اس سے بہتر چیز دے دے گا۔ ام سلمہ فرماتی ہے کہ میں نے اس دعا اس کو یاد کر لیا، اور ابو سلمہ فوت ہو گئے۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میرے ذہن میں وہ دعا یاد آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی تھی اور میرے خاوند نے مجھے بتایا تھا۔ فرماتی ہیں کہ میں نے وہ دعا پڑھنی شروع کر دی، اور دل کے اندر یہ خیال بھی ہے کہ ابو سلمہ اس سے بہتر اب مجھے کہاں کوئی ملے گا خاوند، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ ارشاد پاک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کرو۔ تو اس لیے میرے اوپر بھی یہ بہت بڑی مشکل آئی ہے، تو میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا شروع کر دیا، اور میری عدت پوری ہوئی تو ایک مرتبہ دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے، دستک دی، میں نے دروازہ کھولا، بیٹھے، نبی علیہ السلام نے مجھے نکاح کا پیغام دیا، اور میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری اتنی خوش قسمتی کہاں سے؟ میں تو ایک تو میری عمر بھی زیادہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے بچے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں۔ تو الغرض کہ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میرا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا، میں نبی علیہ السلام کی زوجیت میں آ گئی، عقد نکاح میں آ گئی۔ تو اس دعا کا اثر اس وقت پتہ چلا کہ دیکھیں میں نے وہ دعا مانگی اور دعا پڑھتی رہی تو اللہ رب العزت نے ابو سلمہ سے بہتر خاوند یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے عطا فرمائے۔ تو اس لیے مسلمانوں اس بات کو یاد رکھو کہ جب بھی کوئی چیز گم ہو جائے یا کوئی مسئلہ درپیش آ جائے، کوئی پریشانی کیوں نہ ہو، بعض اوقات بندہ چیز رکھتا ایک جگہ پر ہے، دوسری جو ہے تلاش دوسری جگہ پہ کرتا ہے، تو وہ بہت بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی دل کے اندر ٹینشن پریشانی ہو
تو اس دعا کو ضرور پلے باندھیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کو آپ ورد بنا لیں، یہ قرآن کی آیت ہے، اور اس کو آپ اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیں، اور تاکہ اللہ رب العزت ہمارے لیے کافی ہو۔ جب ہم اس دعا کا اہتمام کریں گے، کوئی چیز بھی گم ہو جائے، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، ہم سے غائب ہے، لیکن اللہ رب العزت سے تو غائب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو اسی زمین سے سونا نکال کے سامنے کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے آگے کوئی مشکل نہیں ہے، تو اس لیے ہم اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے، اللہ پر یقین کرتے ہوئے اس دعا کا سہارا لیں، اس دعا کا اہتمام کریں، اس کو یاد کریں۔ اور کوئی پریشانی ہو، ہمارا ذہن ایک بنا ہوا ہے کہ جب کوئی فوتگی ہوتی ہے ہم پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، تو ہمارا یہ رجحان دوسری طرف نہیں جاتا ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ بس یہ صرف کسی فوتگی کے غم کے لیے نہیں، اس کے لیے نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو پھر بھی آپ نے یہی دعا پڑھنی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس لیے کہ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ کافی ہو جاتا ہے، اور بہتر سے بہتر صلہ عطا فرمائے گا، اور اللہ رب العزت آپ کو یا تو وہ چیز واپس لوٹائے گا، اگر وہ نہ تو اس سے بہتر، اس سے اعلیٰ آپ کو دے دے گا۔ تو اس لیے اس دعا کا اہتمام کیا کریں، اس میں یہ نہ دیکھا کریں کہ یہ صرف جنازوں کے موقع پر ہے، یا فوتگی کے موقع پر ہے، یا کسی کے انتقال کے موقع پر ہے، اس موقع کی کوئی قید نہیں۔ کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی ٹینشن آ جائے اور کوئی چیز گم ہو جائے، بلکہ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ کی جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو پھر بھی یہ دعا پڑھو۔ تو جب اتنی چھوٹی سی معمولی چیز پر بھی اس دعا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی اور سکھایا ہے، تو اگر بڑی سے بڑی مشکل آئے تو ہم اگر اس دعا کا اہتمام کرنا شروع کر دیں، اس ورد کو اپنے زندگی کا حصہ بنا لیں اور اس کو ہم پڑھتے رہیں، تو اللہ رب العزت کی نوازشات، اس کا فضل، اس کا کرم ہم پہ نازل ہوتا رہے گا، اور رزلٹ یہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمارا نگہبان، اور وہی لٹانے والا، وہی غائب کرنے والا، وہی عزت دینے والا، وہی ذلت دینے والا، وہی بیمار کرنے والا، وہی شفا دینے والا، وہی چیزوں کو گم کرنے والا، وہی چیزیں عطا کرنے والا، تو سارا کچھ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے۔ تو اس کے ہمیں چاہیے کہ اس دعا کا خوب اہتمام کریں، اور اس دعا کا جتنا بھی اہتمام کریں گے، اس کا یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، جتنا بھی اہتمام کریں گے اتنا ہی ہمارے لیے، صحت کے لیے، جان کے لیے، ایمان کے لیے انشاءاللہ بہتر سے بہتر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر